السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان شیطانوں کی شیطانی سے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے محفوظ رکھے، اللہ ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال آپ لوگ کو تو اچھی طرح علم ہے جو چل رہا ہے دنیا کے اندر، خاص کر ہمارے دیش کو لے کر، اور دیش کے اندر وعدے تو کیے جا رہے ہیں، جملے بازی تو ہو رہی ہے، کام نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بڑی دنیا کو یہ بڑی فکر ہے اس وقت۔ دنیا کے ممالک کو جو ہمارے دیش پہ پہلی نظر بنائے رکھے ہیں، یہاں کے مسلمانوں پر جو نظر بنائے رکھے ہیں، ان کو یہ بڑی تکلیف ستا رہی ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، ابھی جو خبر جو آج جو نکل کے آئی ہے رات ہوتے ہوتے، کویت اور بحرین سے، جو الحمدللہ رب العالمین جس طریقے سے جو کاروائیں ہو رہے ہیں، اور جو آپ لوگوں کو بتایا تھا، حالانکہ یہ اپنے بھارت کے پروڈکٹ کے اوپر جو پابندی عائد کی گئی تھی، کچھ پروڈکٹ کو وہاں پر وعدوں سے ان کے جملے بازوں کے حساب سے کھولا گیا تھا۔ آج وہاں کی پبلک مواطنین جو گرم جوشی کے ساتھ اور جس طریقے سے جو گرمی دکھائی اور جو احتجاج کیا، مارکیٹوں کے اندر جو سپر مارکیٹ جمعیات بول کے جو بولتے ہیں، جو سینٹرل گورنمنٹ کے رہتے ہیں، بڑے سپر مارکیٹ رہتے ہیں وہ، تو ان جمعیوں کے اندر جو بھی پروڈکٹ نکالے گئے تھے، کچھ پروڈکٹ وہاں پہ جمائے تھے وہ لوگ، جو کہ جمع کر بھی 1-2 دن ہو گیا تھا، چل رہا تھا وہ، لیکن وہاں کی عوام جس طریقے سے جو گرمی دکھائی اور جو احتجاج کیا، مجبوراً وہ مارکیٹوں کو بند کرنا پڑا۔ سب سے پہلے وہ مارکیٹوں کو بند کرایا گیا، جب تک کہ وہ سامان کو باہر نہیں نکالا جاتا ان کی آنکھوں کے سامنے۔ اس سامان کے حالانکہ اور کھانے کی اغذیہ ہے، جو چیز جو رویہ دکھائی عوام، اس سے تو میں خود بھی سہمت نہیں ہوا اور میرے کو خوشی نہیں بھی، کیونکہ کھانے کی غذا ہے، آپ نکال دو، اس کا بیک آؤٹ کرو کمپلیٹلی، وہ ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کھانے کی چیزوں کی توہین کریں گے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ اس کے اوپر میں وہاں کے جو وزیر تجارہ ہیں ان سے بات بھی ہوئی ہے میری، کیونکہ میرے ان کے تعلقات بہت پرانے ہیں، وہ ہمارے اچھے دوست ہیں، اور یہاں پہ بھارت کو بھی انہوں نے 2 بار آئے تھے، جب میرا آپریشن ہوا تھا وہ ٹائم پہ بھی آئے تھے۔ تو بہرحال میں نے ان کو بھی بتایا کہ یہ جو حرکت کی گئی یہ بالکل غلط ہے، کھانے کے چیزوں پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کھانوں کے اغذیہ کی بے توہین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ پیٹ میں جانے والی چیز ہے۔ جس طریقے سے کھندا گیا، جو یعنی جلایا گیا، یہ چیزیں ناقابل برداشت ہے، ناقابل قبول ہے۔ اپنے یہ پروڈکٹ کو بینڈ کیا، پابندی عائد کی، آپ لوگ ناراض ہے، غصے میں ہے، کیونکہ وہ نسل حرام، وہ فحشا نے جو حرکت کی، کر کے بھی اتنا وقت ہو چکا ہے، لیکن اس کو ابھی تک سزا نہیں ملی، جو اس کو بچایا جا رہا، حالانکہ وعدے تو بہت کیے جا رہے ہیں۔ ابھی 4 دن کا ٹائم مانگے تھے انہوں نے خود بول کر، جس میں سے 1 دن گزر چکا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ہم کو یہ چیز دیکھنا چاہیے، جس طریقے سے یہ لوگ بیک فٹ پہ آ کے جو کام کر رہے ہیں، پہلے تو ماننے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں تھے، ہر وہ چیز سے انکار کیا جاتا تھا، لیکن ابھی وہ لوگ کام کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ چیز مان رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہوئی ہے وہ غلط ہے۔ پہلے تو یہ چیز کو یہ لوگ مان بھی نہیں رہے تھے، تو یہ لیکن کھانے کے چیزوں پہ یہ چیز جو کی جا رہی ہے وہ غلط بات ہے، کیونکہ رزق کو اپن اس طریقے سے کھندل نہیں سکتے،
جو میرے کو اچھا نہیں دکھا وہ تو میں بتاؤں گا برابر. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جس طریقے سے کویت میں اور بحرین میں جو وہاں کے عوام، وہاں کے مواطنین نے جو مظاہرے کیے ہیں وہ قابل تعریف ضرور ہے. جو جذبہ انہوں نے دکھایا ہے، کیونکہ پہلے ہی بتا دیے تھے وہ لوگ کہ یہ پروڈکٹ یہاں پہ سپلائی نہیں کرنا جب تک سرکاری طور پر معافی نہیں مانگی جائے گی جو گستاخی کی ہے، اور جس کو سزا نہیں ملے گی جب تک یعنی پروڈکٹ کو کمپلیٹلی بینڈ کرے تھے یہ لوگ. لیکن ان کے وہاں پہ دبئی کو جانے کے بعد، وہاں پہ وعدے کرنے کے بعد کچھ چیزوں پہ سے پابندی ہٹی گئی اور یہ دستیاب ہو رہے تھے. لیکن وہاں کی عوام کو جیسے ہی معلوم ہوا، مواطنین کو، وہ لوگ برداشت نہیں کر سکے اور اپنے غصے کا اظہار اس طریقے سے کیا کہ مارکیٹ کے اندر وہ سامان کو ہی نیچے گرا دیے. وہ لوگ، وہ جو رفوں میں جو جمائے جاتے ہیں وہ سامان کو ہی نیچے گرا دیے اور مارکیٹ کے اندر نعرے لگانے لگے اپنے حضور پاک کی شان میں، نعرے مارتے رہے. اس کے بعد پھر انہوں نے احتجاج کیا تو وہاں کے ذمہ داران نے مارکیٹ کے شٹریں ڈال دیے اور مارکیٹ کو بند کیا اور سارا سامان نکالا. جب تک پبلک وہاں پہ ٹھہری بھی رہی اور باہر نکال کر وہ سامان کو پھینک دیے. وہ لوگ پھینکنے کے بعد وہ سامان کو روڈ پہ ڈال کر کھندلا گیا، جلایا گیا، جو کہ غلط بات ہے. پھینک دیے، نکال کے ڈرام میں ڈال دیے، خلاص وہاں تک بھی ٹھیک ہے. لیکن جس طریقے سے ہم، جب انہوں غلط ہے تو ہم غلط نہیں ہو سکتے، اور ہم مسلمان ہیں. یہ اس طریقے سے ہم رزق کی توہین نہیں کر سکتے. یہ ہم کو عذاب نہیں دیتا اور اس کے لیے اللہ بھی معاف نہیں کرتا. یہ چیز مان کے چلنا ہے. دوسری چیز، بحرین نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ یہ جلد سے جلد اگرچہ کارروائی اس کے اوپر نہیں کرے اور وہاں کے مساجد کو یہ لوگ تحفظ نہیں دیے، اگرچہ ذمہ داری نہیں لیے، تو اس کا انجام اسی طریقے سے دیکھنا پڑے گا، اسی طریقے سے برداشت کرنا پڑے گا. آپ لوگوں کو تو یہ تو پتہ ہے کہ امبانی، اڈانی، جس طریقے سے امبانی تو لوٹ کے چلے گیا بینکوں کو صاف کر کے. اب امبانی ہے، اڈانی ہے، وجے مالیا تو پورا صاف کر کے چلے گا، للت مودی تو صاف کر کے چلے گا. یہ تو اتنے بڑے چور ہیں یہ لوگ، جتنی بھی ان کی وہ کی جائے کم ہے. لیکن ان کے بارے میں بول کے اپنی زبان خراب کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے. ان کے بارے میں کچھ بول کر اپنی زبان خراب کرنے کا میرے کو کوئی وہ نہیں ہے. تو اسی لیے یہی کہوں گا کہ سب سے بڑے ہمارے دیش کے چور اور لٹیرے وجے مالیا، للت مودی، اور ایک وہ کیا نام ہے جس کا منہ پہ نام بھی نہیں آ رہا، وہ ایک حرام زادے ہے جو ہمارے غریب عوام کا جو پیسہ لے کر جو بھاگے ہیں، غریب عوام کا. حالانکہ یہ ہمارے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، وہ یہ غریب عوام کا پیسہ رکھے ہوا تھا جو لوٹ کر بھاگ چکے ہیں یہ لوگ. جبکہ حکومت اگر جو چاہتی تو ان کو 2 دن کے اندر ملک لا سکتی تھی. لیکن اب یعنی کھل کے بات سامنے آ چکی ہے کہ انہوں کو شامل ہے ان لوگوں کے ساتھ، تو کیوں لائیں گے؟ ان کو کوئی واسطہ نہیں ہے یہ چیزوں سے. اور بہرحال انہوں اپنی انرجی بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے اس کے اوپر بات کر کے. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، آج حالات یہ ہو چکے ہیں کہ جتنی بھی تعریف کی جائے اسلامی ممالک کی، خاص کر GCC کی، وہ کم ہے. کیونکہ اب ہر مسلمان، وہاں کے رہنے والے مواطنین ہندوستانی یعنی بھارتی مسلمانوں کے ساتھ ہے. اور مساجد کی جو ہمارے توہین ہو رہی تھی، ہمارے مساجد کو شہید کیا جا رہا تھا، برداشت کرنے والی نہیں ہے عوام وہاں کی. تو اسی طریقے سے، اور دوسری انشاءاللہ خبر دبئی کی ٹیمپل کو لے کے دوں گا میں انشاءاللہ. کل پوری نیوز آ جائے گی میرے پاس، وہ آنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا میں، کیونکہ سارا کچھ ہونے کے بعد ہی میں بتاتا ہوں، وہ بہتر رہتا.
اب یہ تھوڑی سی اس کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن جو ہوگا اچھا ہوگا، اور اللہ کی طرف سے تو ہر چیز اچھی ہوگی انشاءاللہ تعالی، اس لیے ہم کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھے، اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے، نمازوں کی پابندی کریے۔ السلام علیکم۔